السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج آپ ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور کل انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو میں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیا کریں۔ تو چلیں وداؤٹ ویسٹنگ اوور ٹائم آج کے ایپیسوڈ کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کی روشنی زمین پر پھیلی تو سرخ اینٹوں والی حویلی کے صحن پر پڑتی دیواروں تک پہنچتے وہاں بھی پہنچی جہاں کچن کے دروازے سے مسکان اندر داخل ہو رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے وہ پل بھر کو ٹٹک کر رک گئی۔ سیاہ شلوار قمیص پہنے، بازو کوہنی تک موڑے، بدر چولہے کے سامنے کھڑا تھا۔ مسکان خاموشی سے آگے آئی تو بدر نے قدموں کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ وہ بدر کے ساتھ کھڑے ہوتے چولہے کو دیکھنے لگی جس پر کیٹل رکھی تھی۔ وہ غالباً چائے بنانا چاہ رہا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں۔ بدر بنا کچھ کہے پیچھے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، 2 انگلیوں سے ماتھا مسلا۔ مسکان نے دودھ کیٹل میں ڈال کر پتی نکالی۔ چائے پینے کا شوق کس لیے ہو گیا تمہیں؟ وہ چائے کا عادی نہیں تھا، سر درد کر رہا تھا۔ کسی ملازم سے کہہ دیتے۔ وہ بنا پلٹے بولی تو بدر نے گہری سانس لیتے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ وہ کچن ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا، مسکان کی پشت پر۔ ایک نظر اسے دیکھا، وہ سفید گھٹنوں تک آتی قمیص پر سیاہ پلازو پہنی ہوئی تھی، سیاہ سکارف گلے میں تھا، اس کا چشمہ جانے کہاں تھا۔ بدر نے نظر پھیر لی۔ کھولا کے علاوہ وہ کسی عورت کو غور سے نہیں دیکھا کرتا تھا۔ میرا بدمزہ چائے پینے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر مجھ سے کیوں بنوا رہے ہو؟ کہنے کے بعد وہ ایک دم رکی، پلٹ کر خفگی سے بدر کو دیکھا تو ہلکا سا مسکرایا۔ تم برا مان سکتی ہو مسکان، لیکن تم سے زیادہ بدمزہ چائے میں نے آج تک کسی کے ہاتھوں کی نہیں پی۔ مسکان خفگی سے رخ موڑ گئی۔ دودھ میں پتی ڈال کر اس نے 2 دانے الائچی کے ڈالے، پھر پلٹ کر بدر کو دیکھا۔ وہ اب سر کرسی کی پشت پر گرائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ مسکان چند لمحے اسے دیکھتی رہی، سر پیچھے کے گرائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائی، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ اس کے بال بہت سلکی تھے، سیاہ اور سلکی، جو اس وقت ماتھے پر بکھرے تھے۔ شیو ہلکی سی بھری ہوئی تھی، چہرے پر غموں کی داستان تھی۔ وہ بنا ہچکچائے کہہ سکتی تھی کہ اس نے بدر عبداللہ سے زیادہ حسین شخص شاید نہیں دیکھا تھا۔ اسے یوسف سے محبت نہ ہوئی ہوتی تو وہ بدر عبداللہ کے ساتھ اپنا نام جوڑنے پہ خوش ہوتی، لیکن مسئلہ ہی سارا دل کا تھا۔ جس دل کو یہ شخص صرف خوبصورت لگتا تھا، اچھا نہیں۔ اس طرح دیکھو گی تو میں سمجھوں گا مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ بند آنکھوں سے بولا تو مسکان کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ میں تمہیں نہیں دیکھ رہی۔ واقعی؟ بدر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مسکان لمحے بھر کو اس کی سرمئی آنکھوں کو دیکھتی رہی، وہ آنکھوں سے گفتگو کا ماہر تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بدر عبداللہ کو ایسے دیکھوں گی۔ ایسے کیسے؟ وہ غمزدہ، عشق زدہ۔ وہ ہنس دیا، اس کی ہنسی میں اداس نغموں کے سر تھے۔ بہت محبت کرتے ہو اس سے؟ اسے کھولا پر رشک آیا۔ جس شخص سے ملنے کے لیے وقت لیا جاتا تھا، وہ وقت کے ہر لمحے میں اس عورت کو سوچا کرتا تھا۔ تمہیں میرا حال دیکھ کر معلوم نہیں ہوا مسکان کہ میں محبت کے کس درجے پر ہوں؟ محبت میں قید نہیں ہوتی بدر، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو اسے اس کی زندگی میں خوش رہنے دو، اس نے سمجھانا چاہا۔ اور میں اپنی خوشی کا کیوں نہ سوچوں؟ تم سب کو خولا کی تکلیف نظر آتی ہے، میری تکلیف کا کیا؟ میں بھی کسی سے محبت کرتی تھی، لیکن پھر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ میں نے موو آن کر لیا، مشکل تھا لیکن کر لیا، کیونکہ وہ شخص مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ محبت میں محبوب کو قید نہیں کیا جاتا بدر۔ خولا مجھ سے محبت کرتی ہے؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ مسکان کا اس کی ذاتیات پر بات کرنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ پھر وہ اپنی کزن سے شادی نہ کرتی اگر ایسا تھا تو؟ وہ بدر کو جواب دیتی پلٹی، چائے میں چینی ڈالی۔ اس نے مجھے تکلیف دینے کے لیے ایسا کیا ہے اور مجھے تکلیف مل گئی، بات ختم۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ تم بہت ضدی ہو، اس لیے میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ تم مجھے آپ کہا کرتی تھیں۔ اس نے ناگواری سے مسکان کی پشت کو دیکھا۔ کہا نا، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، اور جنہیں میں پسند نہ کروں انہیں عزت دینا چھوڑ دیتی ہوں۔ بدر اس بار خاموش رہا، پھر آنکھیں بند کرتے کھولیں۔ مجھے چچا کے لیے افسوس ہے۔ مسکان نے جواب نہیں دیا۔ چائے کپ میں ڈال کر وہ بدر تک آئی، کپ اس کے سامنے رکھا اور نظر اٹھائی۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے بدر؟ تم دوسروں کو لاکھ تکلیفیں دو، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی تمہیں ذرا سی تکلیف دے دے تو تمہیں لگتا ہے گویا تمہارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے۔
جتنی تکلیفیں تم نے سب کو دی ہیں نا، ابھی تمہیں ان کا 1% بھی واپس نہیں ملا۔ مجھے نہیں معلوم خولا نے تمہیں کس لیے تکلیف دینی چاہی، لیکن اب اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ کسی اور کی بیوی ہے اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں اب اس کا نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہی فریزر کی طرف بڑھی، ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل اٹھائی اور کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بدر کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ اب یہ عورت بھی مجھے اخلاقیات سکھائے گی جو اپنے ہی منگیتر کے بھائی سے محبت کرتی رہی ہے۔ اس نے کپ اٹھاتے منہ سے لگایا، پھر فوراً نیچے کیا، چہرے پر کڑواہٹ پھیلی۔ کم از کم ڈھنگ کی چائے بنانا ہی سیکھ لو مسکان، میں بدمزہ چائے پینا چاہتا تھا، زہر نہیں۔ وہ چلایا لیکن مسکان جا چکی تھی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کپ پیچھے کیا جب کوئی ملازم کچن میں داخل ہوا۔ سر، واصف جمشید صاحب آئے ہیں۔ بدر کے ماتھے پر بل پڑے، یہ کس لیے آیا تھا؟ مردانے میں بٹھاؤ اسے۔ کچھ دیر وہ مردانے میں داخل ہوتا دکھائی دیا تو سرمئی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، شیف بنی ہوئی تھی، بال ہلکے سے گیلے تھے لیکن پیچھے کو سیٹ کر رکھے تھے۔ اسے آتے دیکھ واصف جمشید کھڑا ہوا۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ میرا خیال تھا اسلام آباد جا چکے ہوں گے۔ اگر آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں تو یقیناً آپ جانتے تھے میں یہیں ہوں۔ تحمید باندھے بنا سیدھے مدعے پر آ جائیں واصف صاحب، میں اس قدر بیزار ہوں کہ آپ نے گفتگو طویل کی تو میں بنا لحاظ کیے آپ کو یہاں سے جانے کا کہہ دوں گا۔ وہ اکتاہٹ سے کہتا صوفے پر بیٹھا۔ واصف جمشید نے ضبط کرتے اس کے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں بنا وقت ضائع کیے مدعے پر ہی آ جاتا ہوں بدر صاحب۔ چیئرمین صاحب آپ کے رویے سے خوش نہیں ہیں، پارٹی کو آپ کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اوپر سے آج آپ کو حلف اٹھانا تھا لیکن آپ اب بھی یہی ہیں۔ میری کچھ مجبوریاں تھیں، اس نے گویا جان چھڑانے کو وضاحت دی تھی۔ آپ کی مجبوریاں حکومت کے سامنے معنی نہیں رکھتی، مجھے چیئرمین صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ کو بتا دوں، آپ کا یہی رویہ رہا تو وزیر خارجہ کا حلف نہیں اٹھائیں گے۔ بدر انہیں دیکھتا آگے ہوا، چہرے پر سرد میری چھا گئی۔ اور میں چپ چاپ آپ کی بات مان لوں گا؟ آپ کی پارٹی کو فنڈز دیے ہیں میں نے، اسمبلی کی سیٹ جیتی ہے، شروع سے طے تھا کہ میں وزارت کا حلف اٹھاؤں گا، اب آپ زبان سے پھیر رہے ہیں۔ آپ کا رویہ ہمیں مجبور کر رہا ہے، پہلے قتل کیس پھر ایک خاتون کے ساتھ آپ کا نام اچھالا گیا، آپ کی مسلسل حکومتی معاملات میں عدم دلچسپی اور عدم موجودگی نے چیئرمین صاحب کو یہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا ہے۔ واصف جمشید سنجیدہ تھے۔ اور میں یقین کر لوں، جیسے میں جانتا نہیں ہوں کہ ان کی بہنوئی کب سے وزارت خارجہ کے عہدے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ آپ اب حد سے بڑھ رہے ہیں بدر صاحب۔ حد میں آپ رہیں واصف، میرے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک بات کان کھول کر سن لیں، مجھے حکم ماننے کی عادت نہیں ہے، نہ سننے کی عادت ہے۔ میں چیئرمین صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اس عزت کو عزت ہی رہنے دیں۔ اگر مجھ سے میرا تخت چھینا گیا تو میں کہیں تخت الٹ کر رکھ دوں گا۔ وہ سختی سے کہتا واصف جمشید اسے دیکھتے کھڑے ہوا۔ آپ کا یہی رویہ رہا تو آپ سب کھو دیں گے۔ جائیں یہاں سے واصف صاحب۔ برداشت تو وہ اپنے باپ کو بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ واصف جمشید سرخ چہرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یوسف اسی لمحے مردانے میں داخل ہوا تھا، ایک سنجیدہ نظر بدر پر ڈالتے وہ آگے ہوا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، آپ اس رویے سے سب کھو دیں گے۔ میرا جو سب تھا وہ میں پہلے ہی کھو چکا ہوں، اب کچھ بھی چلا جائے فرق نہیں پڑتا۔ وہ قہر بھری بار سی نظر یوسف پر ڈالتے مردانے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ جب اس کا موبائل بجا، کال اٹھاتے اس نے کان سے لگائی۔ ہیلو۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ لمحے بھر کو اپنی جگہ پر جم گیا۔ سورج عین سوا نیزے پر پہنچا تو گاؤں کی دوپہریں گرم موسم میں مزید گرم ہونے لگیں۔ ایسے میں بائک صحن میں کھڑی کرتے کعب اپنی سفید شرٹ کے بازو موڑتا کمرے کی طرف بڑھا تو کھلے دروازے سے اسے خولا کمرے میں بیڈ پر بیٹھی نظر آئی، لیپ ٹاپ سامنے رکھے، سرخ رنگ کی لمبی قمیص اور کھلے گھیر والی شلوار پہنے، بال گول مول جوڑے میں باندھے وہ دوپٹہ سینے پر پھیلائی توجہ سے لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ کعب نے میز تک آتے وہاں کچھ رکھا تو خولا نے سر اٹھایا۔ کعب کو دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ کیا کر رہی تھی؟ ایڈمیشن کا چیک کر رہی تھی، اگلے ماہ سے ایڈمیشن ہو رہے ہیں یونیورسٹی میں، تم فیس بھر لو گے نا؟ ظاہر ہے بھر لوں گا، تم اس کی ٹینشن نہ لو۔ وہ بیڈ پر خولا کے سامنے بیٹھا تو اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ میرے بابا کی زمین چچا کے پاس ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا حصہ میرے نام کر دیں گے۔ یقین کرو میں اتنا غریب نہیں ہوں کہ تمہاری یونیورسٹی فیس نہ پے کر سکوں۔ تمہارا CSS؟ میں نے اپنی CSS کی تیاری خود کی تھی کھولا، اب بھی میں مزدوری کر لوں گا، کھیتوں میں کام کر لوں گا، لیکن تمہاری فیس بھر لوں گا، ٹینشن مت لو۔ وہ اس کے سامنے نیم تراز ہوا تو کھولا ہلکا سا مسکرائی۔ کسی زمانے میں تم رونا روتے تھے کہ تمہیں جاب نہیں مل رہی اور تمہیں اپنی زمینیں بیچنی تھیں، تب میں پاگل تھا۔ وہ ہنسا۔ اب نہیں ہو؟ وہ دلچسپی سے ایک ہتھیلی ٹھوڑی پر ٹکائی پوچھنے لگی تو کعب اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھا، چہرہ آگے کو کیا، کھولا کی آنکھوں میں دیکھا اور دیکھتا رہا۔
تمہاری محبت میں ہوں۔ اس نے سرگوشی کی تو خولا کا چہرہ سرخ پڑا۔ تمیز سے رہو، اس کے آرز دہک اٹھے تھے۔ کعب ہنس دیا۔ جو حکم سائیں۔ کہاں گئے تھے؟ صبح سے غائب ہو۔ یہیں کہیں تھا یار۔ یہیں کہیں کہاں؟ اب تو مجھ پر شک کرنا چھوڑ دو کہ میں چھپ چھپ کر لڑکیوں سے ملتا ہوں۔ اس نے سر ہلاتے گویا واقعی اجازت دی کہ خولا ایسے سوچ لے۔ سوال کر رہی تھی۔ وہ خفا ہوئی۔ شک کہتے ہیں اسے۔ تم پورے کے پورے مشکوک جو ہو۔ تم مجھے زور سے تشبیہ دے رہی ہو۔ جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ ہینڈسم کہتے ہیں اسے۔ پتہ نہیں کون کہتا ہے؟ اس نے بے نیازی دکھائی۔ وہی جو مجھے چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں، وہ گنگنایا۔ خولا کا منہ بنا، پھر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ایک بات بتاؤ۔ پوچھے سائیں۔ مجھے کس چیز سے تشبیہ دو گے؟ پھولوں سے۔ وہ فوراً بولا۔ یعنی میں پھولوں جیسی ہوں؟ پھول تمہارے جیسے ہیں۔ فلرٹ مت کرو۔ وہ حیا سے سرخ ہوئی۔ بیوی سے کہہ رہا ہوں، روک کر دکھاؤ۔ وہ مسکرایا۔ خولا کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتی کھڑی ہوئی۔ چچا کے گھر جانا تھا مجھے، چلی جاؤں؟ خیریت؟ شیر دل کل لاہور جا رہا ہے۔ اوہ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، واپسی پر لینے آ جاؤں گا۔ نہیں، شیر دل کہہ رہا تھا وہ خود آ جائے گا۔ یعنی پروگرام پہلے سے طے تھا، پھر اجازت کس لیے لی؟ اس نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ تم منع کر دیتے تو میں نہ جاتی۔ وہ رسان سے کہتی لیپ ٹاپ الماری میں رکھ رہی تھی۔ کعب چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بدل رہی تھی اور اس کی یہ تبدیلی اسے نہ بری لگ رہی تھی نہ اچھی۔ واپسی پر میں خود لینے آ جاؤں گا، مجھے فی الحال شہر جانا ہے، سو تم شیر دل کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا تو خولا وہاں سے ہٹی۔ شہر کیوں جانا ہے؟ کچھ کام ہے۔ گویا وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ قدم باہر کی طرف بڑھے۔ الماری سے اپنے کپڑے نکالتے کعب چند لمحے کو رکا۔ خولا کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ کعب کا دل معلوم نہیں کیوں لیکن پل بھر کو عجیب سا ہوا۔ خولا رکی، پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کعب چند لمحے اسے دیکھتا رہا عجیب نظروں سے، پھر سر نفی میں ہلایا۔ کچھ نہیں۔ وہ چمبے سے اسے دیکھتی رہی، پھر پلٹ گئی۔ کعب نے اسے دوبارہ نہیں بلایا۔ کچھ تھا جو اسے عجیب لگا تھا۔ سرخ اینٹوں والی حویلی کے صحن میں اس وقت دو نفوس نظر آتے تھے۔ سفید شلوار قمیص پہنے نواب شاہ اور سرمئی شلوار قمیص میں ملبوس بدر عبداللہ۔ وہ ہاتھ پشت پر باندھے، ماتھے پر بر لیے سامنے کھڑے نواب شاہ کو سن رہا تھا۔ میں ساری بات آپ کو بتا چکا ہوں۔ چیئرمین صاحب کو آپ سے بدظن کیا گیا ہے اور یہ کام جہانزیب چودھری کے حامیوں کا ہے۔ وہ مر چکا ہے۔ کیسے؟ وہ تیزی سے بولے تو بدر کے چہرے پر بیزار کن تاثرات چھائے۔ کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں۔ اسے وضاحت نہیں دینی تھی۔ نواب شاہ آگے کو ہوا اور بدر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ معاملہ خراب ہے بدر۔ جہانزیب چودھری کا چھوٹا بھائی چیئرمین صاحب کا دوست ہے۔ سارا معاملہ اسی نے خراب کیا ہے۔ وہ تمہارے راز جانتا ہے۔ کیسے راز؟ وہ ٹٹکا۔ جہانزیب چودھری چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ خولا بلال کے بارے میں؟ اس کا نام کوئی اس سب میں لائے تو میں زمین میں گاڑ دوں گا اسے۔ وہ گڑایا۔ نواب شاہ نے اپنا ہاتھ بدر کے کاندھے سے ہٹایا۔ تم اسے لے کر واقعی سنجیدہ ہو؟ بات اب سنجیدگی کی بھی نہیں رہی شاہ صاحب۔ اس عورت کو اگر کسی نے دیکھا بھی تو میں آنکھیں نوچ لوں گا اس کی۔ پھر وزارت کی دوڑ چھوڑ دو۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ چناؤ کا موقع دے رہے ہیں، میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا خولا کو چننے میں۔ چناؤ کا میں نہیں کہہ رہا۔ شہزیب چودھری کو لگتا ہے اس کے بھائی کو تم نے مروایا ہے۔ اس نے ایک دن لیا ہے اور چیئرمین صاحب کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم وزارت کے اہل نہیں ہو۔ وہ ویسے بھی پارٹی ممبرز کے دباؤ کے باعث تمہیں وزارت دے رہے تھے۔ ان کے بہنوئی اس وزارت کے امیدوار تھے۔ بہرحال بات مختصر کرتے ہیں۔ شہزیب چودھری چاہتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ وہ خولا اور تمہارا قصہ ایک بار پھر سرخیوں میں لے آئے گا۔ سیاستدانوں کو ایسے کیسے بدنام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تحمل سے سمجھایا۔ بدر ایک قدم آگے کو ہوا۔ مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا شہزیب کی قبر اس کے بھائی کے ساتھ بنانے میں۔ قتل و غارت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدہ اور تحمل سے کہنے لگے۔ تو آپ کے نزدیک اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تم مان لو گے؟ میں سن لوں گا۔ مانتا تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ پشت پر باندھے، چہرہ سپاٹ ہوا۔ چند دنوں کے لیے خاموش ہو جاؤ اور چند دن بعد وزارت تمہاری۔ کیسے؟ چیئرمین صاحب کو اپنے بہنوئی کو وزارت پر بٹھانے کا شوق پورا کر لینے دو۔ ان چند دنوں میں خاموشی سے جو چاہو احتیاط کے ساتھ کر لو۔ چند دن گزر گئے تو سب بہتر ہو جائے گا۔ آپ اب لیکن کہہ سکتے ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ لیکن تمہیں خولا بلال سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ مجھے منظور نہیں ہے۔ اس نے تخت رد کیا۔ تم معاملے میں ہلکے میں لے رہے ہو بدر۔ اس عورت کی وجہ سے تم بہت نقصان اٹھا چکے ہو۔ خولا کے مزید پیچھے جاؤ گے تو تم خبروں میں آ جاؤ گے۔ پورا علاقہ جانتا ہے کہ تم نے عدالت میں الزام خود پر کیوں لیا تھا۔
مزید اس کے پیچھے جانا تمہیں برباد کر دے گا۔ میں اس کے پیچھے نہ گیا تو میں فنا ہو جاؤں گا۔ کم آن بدر، ایک عورت ہی تو ہے وہ اکتائی۔ میں اس ایک عورت کو مرنے سے پہلے آخری سانسوں میں بھی چن لوں گا۔ مجھے تم پر حیرت ہے۔ وہ واقعی حیران ہوئے۔ وہ حیرت میرا عشق ہے۔ تم سوچ لو بدر، چناؤ تمہارا۔ اگر تمہیں تخت چاہیے تو خولا بلال کو چھوڑ دو۔ وہ اس مرتبہ کچھ نہیں بولا۔ نظر حویلی کی اینٹوں پر تھی۔ نظروں میں سرخ لباس والی لڑکی کا عکس تھا۔ نواب شاہ چند لمحے اس کے جواب کا منتظر رہا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں بدر، ایک بات بتائیں۔ پوچھو۔ ہمیں جو چاہیے وہ نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ چاہی گئی بعض چیزیں نہ ملیں تو ان پر صبر کر لینا چاہیے۔ بعض چیزیں نہ ملیں تو ان پر صبر کر لینا چاہیے۔ چاہا گیا کچھ بھی نہ ملے تو؟ نواب شاہ کو تعجب ہوا۔ اس شخص کو کیا ہوا تھا؟ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے۔ میرے لیے جو میرا سب کچھ ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ہاتھ پشت پر باندھے اس نے آنکھیں بند کی۔ اسے یاد آیا وہ خولا کو خدا سے مانگنا بھول گیا تھا۔ تمہاری جیسی زندگی جینے کی خواہش کرتے ہیں لوگ بدر، خود کو برباد مت کرو۔ ان لوگوں میں سے کسی ایک کو میری زندگی چاہیے ہو تو بتائیے گا۔ مجھے کسی گلی کے موڑ پر آخری گھر چاہیے۔ نواب شاہ نے بدقت ضبط کیا۔ اس شخص کو عشق لڑ گیا تھا۔ بہرحال بہتر ہوگا اب تم پرانے بدر بن جاؤ۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ جو ہوا ان میں عشق بھی شامل ہے۔ اس نے گہری سانس فضا کے سپرد کی، پھر آنکھیں کھولتے جہاں زیب چودھری کو دیکھا۔ چہرہ اس پار تھا۔ آپ بے فکر رہیں، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ کچھ غلط مت کرنا بدر، انہوں نے تنبیہ کی۔ میں کچھ غلط نہیں کروں گا شاہ صاحب، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ ملاقات ختم ہوئی۔ وہ وہیں کھڑے پشت پر ہاتھ باندھے انہیں دیکھتا رہا۔ نواب شاہ بدر کو دیکھتے رہے، پھر سر کو خم دیتے پلٹ گئے۔ انہیں بدر کا انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کرنے جا رہا تھا، لیکن کیا؟ اس کے جانے کے بعد بدر نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے جب گیٹ سے حاشر نظر آیا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مار کے نشانات تھے اور وہ ہلکا سا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ بدر کے سامنے آتے نظریں جھکا لیں۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ وہ نہیں مرا۔ کیوں نہیں مرا یہ جاننے کا منتظر ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ حاشر نے شرمندگی سے نظر اٹھائی۔ وہ پہلے سے جانتا تھا میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ تیار تھا۔ اب کہاں ہے؟ اسے غصہ نہیں آیا تھا، حاشر کو حیرت ہوئی۔ میں نے آدمی بھیجے ہیں اس کے پیچھے، انہیں کہو واپس آ جائیں۔ کعب عباس کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، سرد سی آواز میں کہتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگا، پھر رکا۔ کسی کو بھیج کر پتہ لگاؤ کہ کھولا کہاں ہے۔ وہ پلٹ گیا۔ حاشر وہیں رکا رہا۔ کمرے کی طرف بڑھا بدر کمرے کی طرف بڑھا۔ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہوئے اسے حریرہ نیچے آتا نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ حریرہ کو نظر انداز کرے گا، لیکن حریرہ بنا اس کی طرف دیکھے بے تاثر چہرے سے نیچے اترا تو بدر رکا۔ کہاں غائب ہو تم 2 دن سے؟ اس کے لہجے میں درشتگی تھی۔ حریرہ رکا، پلٹ کر بدر کو دیکھا جو سیڑھیوں پر کھڑے رخ موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہیں ہوں، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ حرکتیں درست کر لو اپنی حریرہ، مجھے تمہاری۔ آپ میرے باپ نہیں ہیں بھائی، اس لیے مجھے حکم مت دیں۔ وہ اس پار سا کہتا نیچے اتر گیا۔ پل بھر کو بدر کے دل میں کوئی دکھ سا ابھرا۔ وہ حریرہ سے ناراض تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے منائے، ہاں شاید وہ مان جاتا، لیکن ایسا رویہ کہ اس نے واقعی سب کھو دیا تھا۔ سر جھٹکتے وہ اوپر بڑھا، قدم اب شکستہ تھے۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی، ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ اگر لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ ہار جائے گا تو ایسے لوگوں کو وہ منہ کے بل گرانے جا رہا تھا۔ اس سے نہ کوئی تخت چھین سکتا تھا، نہ خولا بلال کو۔ آگے کو بڑھتے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کوئی نہیں جانتا اگلے 1 گھنٹے تک وہ کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلا۔ حاشر باہر منتظر رہا، لیکن بدر کہاں غائب تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ 1 گھنٹے بعد باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، چہرہ سنجیدہ سپاٹ۔ سیڑھیوں سے اترتے صحن کی طرف آتے اس نے حاشر کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ فوراً آگے کو ہوا۔ وہ کہاں ہے؟ ابھی گھر سے نکلی ہے، گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ حاشر گاڑی کی طرف بڑھا تو وہ ایک لمحے کو رکا، پلٹ کر حویلی کو دیکھا، چہرے پر سرد مہری چھا گئی۔ میں ایک آخری چال چلنے جا رہا ہوں ملکہ، اور کہانیوں میں لکھا گیا ہے کہ ملکہ ہمیشہ سلطان کی ہوتی ہے۔ کس کے خلاف کیس درج کروانا ہے؟ حوالدار نے اونگتے ہوئے بامشکل کہا تو اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے کاپ نے سیدھے ہوتے ایک انگلی میز پر بجائی۔ حوالدار نے سر اٹھایا۔ پہلے جا کر سو لیں، پھر آ کر مقدمہ درج کر لیجیے گا۔ حوالدار کھی کر کے ہنس دیا۔ کاپ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کیا کریں بھائی، دن رات کام کر کے نیند ہی نہیں پوری ہوتی۔ تم نام بتاؤ کس کے خلاف مقدمہ درج کرنا ہے؟ میں جو نام لینے جا رہا ہوں وہ آپ کی نیند اڑا دے گا۔ مجھے بدر عبداللہ کے خلاف مقدمہ درج کرانا ہے، میرے دوست خالہ زاد بھائی رجب بلال کے قتل کا۔ حوالدار کی نیند واقعی اڑ گئی۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا جو نیلی جینس پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، بال پیچھے کو جمے تھے اور چہرہ روشن تھا۔ وہ پچھلے 5 منٹ سے وہاں بیٹھا تھا اور حوالدار نے کئی لوگوں کو مڑ مڑ کر اسے دیکھتے دیکھا تھا۔ بدر عبداللہ کون؟
بدر عبداللہ ولد عبداللہ جہانداد موجودہ MNA اور اگر ہو سکا تو وزیر داخلہ بھی، حالانکہ حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ وہ سادگی سے شانے اچکا کے حوالدار پین بند کرتا آگے کہا، بھائی صاحب ذرا دوبارہ سے غور کریں اور پھر نام لیں، آپ بدر عبداللہ کا ہی نام لے رہے ہیں نا؟ وہ تمسخر سے کعب کو دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں میں بدر عبداللہ کا ہی نام لے رہا ہوں، آپ مقدمہ درج کریں یا میں اپنے طریقے سے درج کرواؤں؟ تم مرو گے اور مجھے بھی مرواؤ گے۔ اس نے مقدمہ درج نہیں کیا۔ کعب آگے کو دونوں ہاتھ باہم ملائے اور سرد نظروں سے حوالدار کو دیکھا۔ میرے دوست کا باپ DSP ہے، میرا ایک دوست نیوز اینکر ہے، ایک دوست کا بھائی وکیل ہے۔ میں 1 گھنٹے میں ان تینوں کو یہاں لے کر آ سکتا ہوں اور میں یقینی بناؤں گا کہ سب سے پہلے میں اپنے نیوز اینکر دوست کو لاؤں۔ اب مقدمہ درج کریں یا میں واقعی اپنی بات پر عمل کروں؟ وہ سختی سے بولا تو حوالدار کچھ بڑبڑاتے ہوئے فائل پر جھکا۔ کون سا بدر عبداللہ نے گرفتار ہو جانا تھا؟ کعب چند لمحے وہیں بیٹھا رہا۔ مقدمہ درج کرواتے ہوئے اپنی بائک کی چابی اٹھاتے باہر نکلا تو پہلی بار لگا کہ شاید وہ رجب کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ وہ یہ جانتا تھا کہ مشکل ہے لیکن وہ یہ کر لے گا۔ 10 منٹ گزرے اور ابھی وہ مہارا کی حدود میں داخل ہوا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ بائک روک کر اس نے موبائل نکالے تو نمبر دیکھ کر آبرو تعجب سے اٹھے۔ کال اٹھاتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ میں تم پر سلامتی تو بھیجوں گا نہیں، اس لیے سیدھا مدعے پر آتے ہیں، مجھے کال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام کعب، میں آج کل اچھا مسلمان بننے کا سوچ رہا ہوں، اس لیے دشمنوں کو سلام بھی کر لیتا ہوں۔ اسپیکر پر اسے بدر کی آواز سنائی دی۔ پیٹھ پیچھے مارنے کی کوشش کرنا اور سامنے سلامتی کی دعا دینا، یہ منافقت کہاں سے سیکھی ہے تم نے؟ وہ بائک پر بیٹھے ایک ہاتھ سینے پر باندھ گیا۔ بدر ہلکا سا ہنس دیا۔ چاہو تو تمہیں بھی سکھا دیتا ہوں، سنا ہے پولیس اسٹیشن سے ہو کر آ رہے ہو؟ مجھے ذرا تعجب نہیں ہوا کہ تمہیں اتنی جلدی اطلاع مل گئی۔ اب یقیناً تم اپنے تعلقات استعمال کرو گے اور مقدمہ خارج کرواؤ گے، لیکن اس بار تمہارے سامنے کعب عباس ہے۔ بدر، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ تو یعنی تم کہنا چاہتے ہو تم مقدمہ خارج نہیں کرواؤ گے؟ اوہ، میں تمہاری اس عظمت کا متعارف ہو گیا ہوں۔ اس نے مصنوعی ستائش سے آبرو جھکائے۔ مقدمہ میں نہیں، تم خود جا کر خارج کرواؤ گے۔ وہ پرسکون لگتا تھا۔ کعب کے اندر کچھ الارم سے بجے۔ بالکل، مجھے تو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے نا، تم 10 منٹ انتظار کرو، میں ابھی مقدمہ خارج کروا کر آتا ہوں۔ خولا اپنے چچا کے گھر گئی تھی نا، تم نے کال کر کے پوچھا یا نہیں کہ وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے یا راستے میں اسے کسی نے اغوا کر لیا؟ کعب کے ارد گرد ہر شے تھم گئی۔ وہ نہ اسے پوچھ رہا تھا نہ اطلاع دے رہا تھا، وہ سیدھا سیدھا دھمکی دے رہا تھا۔ اس سے ان سب کے بیچ لائے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ گھرایا، ماتھے پر پسینہ ابھرا۔ وہ شروع سے ان سب کے بیچ تھی کعب، خولا شروع سے ہر جگہ تھی اور اب یا تو وہ رہے گی یا کچھ نہیں رہے گا۔ خولا سے دور رہو بدر۔ اسے لگا تھا کہ وہ خولا کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بدر عبداللہ ہر شے کر لے گا لیکن خولا کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسے غلط لگا تھا، کعب کو شدت سے احساس ہوا اسے غلط لگا تھا۔ اس نے بائک چلاتے دل سے خولا کی سلامتی کی دعا کی۔ نہیں کعب، اب بہت ہوا، اب یہ کھیل ختم کرتے ہیں، دور قریب وہ میری ہوگی یا تمہاری، ان سب کو آج ختم کرتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن جانے کی بجائے تم وہیں آ جاؤ جہاں ہماری آخری ملاقات ہوئی تھی۔ میں اس داستان کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اب بہت ہوا۔ قصہ گو کو آخری باب لکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہ اختتام ہے۔ خولا کہاں ہے بدر؟ اگر تم نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو زمین میں دفنا دوں گا تمہیں۔ اس کا چہرہ تیش سے سرخ ہوا۔ بائک کی رفتار خطرناک حد تک تیز ہو گئی۔ اسے گاؤں پہنچنا تھا، اسے جلد سے جلد گاؤں پہنچنا تھا۔ وہ وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، میں تمہارا منتظر ہوں۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ کعب نے موبائل جیب میں ڈالنے کے بجائے خولا کا نمبر ملایا، وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ گاؤں پہنچنے تک اس نے کئی بار کال کی لیکن نہیں کال اٹھائی گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے گاؤں پہنچا، دماغی نسیں پھٹنے کو ہو رہی تھیں۔ گھر پہنچتے اس نے بائک کھڑی کرتے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ وہ خالی تھا، بیڈ پر خولا کا موبائل رکھا تھا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اٹھایا۔ خولا، اسے موبائل ہر جگہ اٹھانے کی عادت نہیں تھی۔ کعب، کیا ہوا؟ صفیہ بوکھلائے انداز میں اندر داخل ہوئی۔ کعب نے سرخ پڑتی نظریں اٹھائیں۔ خولا کب گئی باہر امی؟ ہوا کیا ہے؟ انہیں کعب کا انداز ہلا رہا تھا۔ امی، خولا کب گئی تھی؟ کس کے ساتھ گئی تھی؟ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ وہ شیر دل کے ساتھ، وہ خود لینے آیا تھا۔ 2 گھنٹے تو ہو چکے ہیں لیکن ہوا کیا ہے؟ 2 گھنٹے؟ یا خدایا! اس کا سر چکرایا۔ اسی لمحے موبائل پر کسی کا میسج آیا۔ کعب نے میسج چیک کیا۔ چند لمحے وہ اس میسج کو دیکھتا رہا، پھر موبائل بیڈ پر پھینکتے تیزی سے باہر بڑھا۔ صفیہ پیچھے سے بلا رہی تھی لیکن کعب عباس کا دماغ اس وقت کچھ سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ بائک پر بیٹھتے وہ 2 گلیاں چھوڑ کر خولا کے چچا کے گھر پہنچا۔ دروازہ دھڑا دھڑ کھٹکھٹایا۔ کچھ سیکنڈ بعد دروازہ کھلا تو سکینہ نظر آئیں۔ چچی، خولا یہاں آئی تھی؟ اس کے چہرے پر زردی چھا رہی تھی۔
ہاں آئی تھی وہ، اور شیردل پھر کہیں گئے تھے؟ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ آنے کے بعد بیٹھی کہاں تھی وہ؟ فوراً ہی چلی گئی تھی، کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، قدموں سے جان نکلنے لگی تھی، دماغ پھٹنے کا ہوا۔ یہ آخری چیز تھی جو بدر کو کرنی چاہیے تھی۔ جہنم میں گیا انصاف، بہار میں گیا مستقبل، اس کا ضبط ختم ہوا۔ ہریرہ ٹھیک کہتا تھا، انصاف بدر عبداللہ کا غلام تھا۔ ہریرہ وہ کعب، وہ آواز پر رکا۔ سبزے کے پار اس بار فصل کچھ لمبی تھی، نالے میں بہتا پانی اس بار بھی گدلا تھا، میلا کیچڑ زدہ جھاڑیوں کے آگے سبزے کے پار نظر اٹھا کر دیکھو تو بدر نظر آ رہا تھا، سرمئی شلوار قمیض پہنے، ہاتھ پشت پر باندھے، وہ بے تاثر لگ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے، جب پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی، اس کے لبوں کے کنارے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، سرد تلخ مسکراہٹ۔ مجھے یقین تھا تم آؤ گے کعب، خولا کے لیے ضرور آؤ گے، عجیب بات ہے نا، میں اس کے لیے مارنے کو تیار ہوں اور تم مرنے کو۔ وہ اسی سرد مسکراہٹ سے پلٹا۔ خولا کہاں ہے؟ بدر پلٹا، نظر سامنے کھڑے شخص پر گئی، آبرو تعجب سے اٹھے۔ سیاہ جینس پر سفید شرٹ پہنے، گھنگریالے بال ماتھے پر بکھیرے، سنجیدہ چہرے والا وہ ہریرہ تھا۔ خولا کہاں ہے بھائی؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ آگے کو ہوا۔ یہاں سے جاؤ ہریرہ۔ گو سے غصہ آیا لیکن پھر بھی وہ تحمل سے بولا، خولا کا پیچھا چھوڑ دیں، اور اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں؟ یہاں سے جاؤ ہریرہ، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ جب تک آپ خولا کا نہیں بتائیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ بدر نے ہونٹ بھینچے، چند لمحے رک کر گہری سانس لی۔ وہ اپنے گھر ہے، آپ نے اسے اغوا نہیں کیا؟ میں یہ کر سکتا ہوں ہریرہ؟ وہ اتنے تعجب سے بولا کہ ہریرہ خاقان ایک دم تھم گیا۔ بدر عبداللہ مر سکتا تھا لیکن خولا کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آپ نے کعب سے کیوں کہا کہ خولا آپ کے پاس ہے؟ تمہارا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں سے جاؤ۔ آپ کعب کو مارنا چاہتے ہیں نا؟ بدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے ہاتھ سامنے کیا تو اس میں پستول تھی۔ اسے لگتا ہے وہ مجھے ہرا سکتا ہے۔ وہ تمسخر سے ہنسا۔ بدر عبداللہ کو اگر کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ بدر عبداللہ خود ہے۔ مجھے میرے علاوہ نہ کوئی ہرا سکتا ہے نہ میں ہار سکتا ہوں۔ اسے یہاں آنے دو ہریرہ، تمہارے دوست کو یہاں آنے دو۔ کعب کی کال کاٹنے کے بعد اس نے ایک کونی شیشے پر ٹکائی، شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھے سامنے دیکھنے لگا جہاں سے حاشر آ رہا تھا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر بیٹھا۔ ان کا رخ اسی طرف ہے سر۔ اکیلی ہے؟ ایک بچہ ساتھ ہے، اس نے ہنکار بھرا۔ حاشر نے کچھ تذبذب سے بدر کو دیکھا۔ آپ انہیں روک لیں گے اتنی دیر تک؟ تھوڑی دیر کی ہی بات ہے حاشر، کعب گھر پہنچنے والا ہوگا، اسے 2-3 جگہوں پر خولا کو ڈھونڈنے دو، پھر وہ وہاں آئے گا جہاں میں چاہتا ہوں۔ ہم انہیں اغوا بھی تو کر سکتے ہیں، دوبارہ ایسا سوچا بھی تو اسی پستول سے گولی ماروں گا۔ وہ صفاقی سے بولا تو حاشر کا حلق خشک ہوا، رخ سامنے موڑ لیا۔ بدر پہلے ہی سامنے دیکھ رہا تھا، نظر شیشے کے پار تھی جہاں اسے اب خولا نظر آ رہی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا، اس کے ساتھ چلتا شیردل کچھ کہہ رہا تھا، کیا یہ سننے کے لیے ان کے قریب آؤ تو وہ اپنے شہر جانے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ دادی بتا رہی تھی کہ تم بھی یونیورسٹی جاؤ گی، ہم وہیں ایک گھر لے لیتے ہیں خولا۔ مجھے تمہارے ساتھ مزید رہنا ہوتا تو شادی کیوں کرتی؟ اس نے بنا سر اٹھائے مصنوعی خفگی سے کہا تو شیردل تب گیا۔ ایک دن آئے گا جب میں بڑا افسر بن کر لوٹوں گا، اس دن تم میرے آگے پیچھے گھومو گی۔ آگے کا تو نہیں معلوم، پیچھے سے گھوم کر ایک تھپڑ ضرور ماروں گی۔ عزت کرو میری خولا، میں بڑا آدمی بن گیا تو تمہیں دیکھوں گا بھی نہیں۔ میرا شوہر مستقبل کا اسسٹنٹ کمشنر ہے، زیادہ اونچا مت ہو میرے سامنے۔ اس نے کرتے سر اٹھایا اور منظر کسی داستان میں تبدیل ہوا۔ اونچے اونچے گھاس کے درمیان سیاہ گاری کا دروازہ کھول کر سیاہ لباس والا شخص نکل رہا تھا۔ خولا بلال کی ناک کی لونگ چمک کر اپنی چمک کھونے لگی۔ اسے کئی ماہ قبل کا وہ دن یاد آیا جب ایک روز یہی شخص اس سے اسی راستے پر ٹکرایا تھا اور کہہ گیا تھا کہ وہ سرخ لباس پہن کر اس کے سامنے مت آیا کرے۔ خولا نے بے ساختہ اپنے لباس کو دیکھا، وہ سرخ تھا۔ اس نے یاد کرنے کی زحمت نہیں کی کہ اس روز بدر عبداللہ کا لباس کس رنگ کا تھا۔ دعا کی قبولیت کا یہ اثر ہوا تھا کہ اس کی سوچیں اس شخص کو اب نہیں سوچا کرتی تھیں۔ ملکہ، وہ سر تسلیم خم کرتا اداب بجا لایا۔ خولا کے چہرے پر اسپاٹ تاثرات چھا گئے۔ شیردل نے نظر ارد گرد دوڑائی، وہ عام سا لڑکا تھا، ورنہ ہوا کے رخ پر نظر دوڑاتا تو قدیم دور کے سلطان کے ساتھ آنے والا کسی گو کو دیکھ لیتا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ وہ ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھنے لگی، جو ہاتھ پشت پر باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اور شیردل مہاجبین کے گھر گئے تھے، راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا اس لیے پیدل ہی وہ دونوں چل پڑے تھے۔ میں تم سے اتفاقاً صرف آغاز میں ٹکراتا تھا، پھر ہر ملاقات میری مرضی سے ہوئی۔ راستہ چھوڑ دیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ وہ بے تاثر سا بولی تو وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ قصہ گو نے درخت کے پتے توڑ کر رکھ لیے، قلم پتوں پر رکھا۔ بادشاہ کی بیٹی کی بات پر سر جھکا کر ہنستا وقت کا سلطان۔ وہ ہنسی آج کچھ کہہ رہی تھی۔
آپ کہنے لگی ہو اجنبی سمجھ لیا ہے۔ اس نے سر اٹھایا، نظر بھٹک کر اس کے لباس پر گئی، لبوں کے کونے زخمی سے مسکرائے۔ وقت پلٹ جاتا تو وہ اس روز جب اسے کہہ گیا تھا کہ سرخ لباس پہن کر سامنے نہ آیا کرے تو اسی وقت راستہ ہمیشہ کے لیے بدل لیتا۔ اسے اب افسوس ہوا، دل کا روگ رلا رہا تھا۔ میں آپ سے گفتگو میں دلچسپی نہیں رکھتی، راستہ چھوڑ دیں میرا۔ سنو لڑکے، میری گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ، خولا سے کچھ بات کرنی ہے مجھے۔ مخاطب کوئی اور تھا، نظر کسی اور پر تھی۔ ہاتھ پشت پر باندھے وہ نظروں پر بھی باندھ لیتا تو بہتر ہوتا۔ شیر دل نے نظر اٹھا کر خولا کو دیکھا، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ہمیں جانے دیں بدر صاحب، میری بہن کو آپ سے ملاقات میں دلچسپی نہیں ہے۔ بدر نے رخ موڑ کر شیر دل کو دیکھا تو تعجب سا ہوا۔ چند ماہ قبل یہی لڑکا تھا جو چھپ کر کھڑا تھا۔ چند ماہ میں کیا بدلا تھا؟ دل تھا جو بدلا تھا، نظر تھی جو بدلی گئی تھی۔ مجھے باغی اچھے لگتے ہیں، لیکن تب تک جب تک وہ میرے سامنے نہ آئیں۔ پیچھے کھڑا عاشر آگے کو اور شیر دل کے بازوؤں کو پکڑا، وہ گھبرایا۔ میری بہن کو کچھ کیا تو میں بہت لے جاؤ اسے یہاں سے، وہ بیزاری سے بولا تو عاشر نے شیر دل کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے گھسیٹا۔ بدر اب فرصت سے خولا کی طرف متوجہ ہوا، جس کا چہرہ شدید ترین سرخ ہوا تھا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اسے سارا لحاظ ادب بھول گیا۔ جو تم سمجھتی ہو وہ بتا دو، میں خود کو تمہارے مطابق سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں گھٹیا سمجھتی ہوں؟ میں ہوں بھی۔ کمال ڈٹھائی تھی، خولا نے اس کی ڈٹھائی پر لعنت بھیجتے قدم آگے کیے، لیکن بدر نے ہاتھ بیچ میں کھڑا کر دیا۔ وہ بامشکل اس کے ہاتھوں سے ٹکراتی بچی۔ میرے راستوں میں مت آیا کرو بدر، وہ سرخ پڑتے چہرے سے سختی سے بولی۔ باخدا خولا، جس دن تم مجھ سے اس راستے پر ٹکرائی تھی اس دن میں نے جان بوجھ کر تمہارے راستے ڈھونڈنا شروع کر دیے تھے۔ قصہ گو صفحات اٹھائی قریب آن ٹھہرا۔ اس نے بادشاہ کی بیٹی کے چہرے کے تاثرات قلم بند کرتے رخ سلطان کی طرف موڑا، قلم صفحات پر گھسیٹتا گیا۔ ان تاثرات میں سے ہر تاثر محبت کا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ گہرا سانس لیتی غصے پر قابو پا گئی۔ اس دن زمین پر بیٹھے بیٹھے تمہیں احساس نہیں خولا کہ تم نے مجھے زمین میں دفنا دیا تھا۔ اگر مجھ سے محبت کرتی تھیں تو تم بے وفا نکلیں۔ اس کے چہرے پر قصہ گو نے ایک اور تاثر دیکھا، غم۔ میں بے وفا ہوں تو تم کیا ہو؟ میں تم سے محبت کرتی تھی، پھر تم نے مجھے تکلیف دی، اتنی کہ تمہاری دی گئی تکلیف میری کی گئی محبت سے بھر گئی۔ قاتل کہہ لو، بے وفا میں مر کر بھی نہیں ہوں گا۔ یہ باتیں فضول ہیں اب۔ کل رات میں تمہارا دوپٹہ اٹھائے اسے سرے پر رکھے ہوئے تھا تو میں نے دو چیزیں سوچی خولا۔ اسے خولا کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پہلے میں نے سوچا تم سے دستبردار ہو جاؤں، پھر میں نے اس سوچ پر ویسا درد محسوس کیا جیسے میں نے سوچا مر جاؤں تو محسوس کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ تمہیں حاصل کرنے کی آخری کوشش کر لوں۔ میں کچھ چھوڑ کر آ رہا ہوں تاکہ تمہیں پا سکوں۔ اب میں اس مقام پر ہوں جہاں میں آر کا سوچ رہا ہوں یا پار کا۔ اب بھی بدر، تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تمہیں میں مل جاؤں گی؟ کن خیالوں میں ہو؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ میرے خیال تمہارے ارد گرد گھومنے لگے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں خولا، میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کیا، ہر کوشش کر لی، ہر طریقہ آزما لیا۔ میں کیا تھا خولا، میں کیا ہو گیا؟ وہ جیسے تھک کر پوچھ رہا تھا۔ میرے لیے خود کو برباد مت کرو۔ ہو چکا ہوں۔ میں نہیں ملوں گی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ نہیں ملے گی۔ کوئی راہ نکال لو خولا، تم جیسا چاہو گی میں ویسا بن جاؤں گا۔ تم نام لو کہ تمہیں مجھ میں کیا ناپسند ہے اور میں وہ ہر شے اپنے اندر سے ختم کر لوں گا۔ میں تمہیں ناپسند کرتی ہوں، مکمل ناپسند کرتی ہوں۔ تو گویا وہ چاہتی تھی وہ خود کو ختم کر لے۔ بدر زخمی سا مسکرایا۔ میں تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہوں۔ خولا اسپاٹ سا اسے دیکھتی رہی۔ چند لمحے سرک گئے۔ قصہ گو نے قلم روک کر ان دونوں کو دیکھا۔ کل رات میں نے تہجد پڑھی، اپنی نمازوں کا کسی کو نہیں بتایا کرتے لیکن میں تمہیں دعاؤں کا بتا دیتی ہوں۔ وہ ہلکا سا پیچھے ہوئی بدر اسے دیکھتا رہا۔ تو تم نے مانگا ہوگا کہ بدر مر جائے۔ میں نے تمہاری موت نہیں مانگی، میں نے مانگا کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ کس نے کہا اس نے موت نہیں مانگی تھی؟ وہ ساکن سا ہوا، پتھر کا بنا۔ وہ خدا سے اس کا حافظہ چھین جانے جیسی دعا کیوں نہیں مانگ لیتی؟ خولا، پھر میں نے مانگا کہ مجھے کعب سے محبت ہو جائے، عقیدت محبت میں بدل جائے۔ مجھے یقین ہے اللہ میری سن لے گا۔ اسے معجزوں پر یقین تھا، وہ اب اس معجزے کے ہونے کی دعا کرے گی۔ پھر میں اللہ سے مانگوں گا کہ تمہاری دعا قبول نہ ہو، وہ میرا بھی تو رب ہے۔ اسے رب یاد آیا، دل چاہا وہ جائے اور سجدے میں خولا کو مانگ لے۔ اس کی مخلوق کو تکلیف دے کر تم کہتے ہو وہ تمہارا بھی ہے؟ تم صرف اپنا بتاؤ، باقی سب کا حساب میرا رب جانے، میں جانوں۔ تمہیں میں نے کبھی تکلیف نہیں دی۔ اب تک کیا کرتے رہے ہو؟ عشق۔ خولا تلخی سے ہنسی۔ عشق؟ میں تمہیں بتاتی ہوں بدر، میں نے کعب کو کئی مرتبہ الزام دیا کہ وہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ اس نے ہر بار مجھے وضاحت دی کہ ایسا نہیں ہے، تو میرے بھائی کے قاتل تھے اور تم نے کبھی شرمندہ ہو کر معافی نہیں مانگی۔
میں نے اسے ناح کی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، تمہیں ناح کی تو تم انا میں آ گئے، اس کے نام نے مجھے عزت دی اور تمہارے نام نے رسوا کیا۔ تمہاری محبت قید ہے، اس کی آزادی۔ کس عشق کی بات کرتے ہو؟ اگر یہ عشق تھا تو تمہیں میری خوشی کا سوچنا چاہیے تھا۔ وہ مماسا کر رہی تھی، بدر کے گلے میں گلٹی ابھری۔ وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، تم سے کم تر بھی نہیں ہے۔ وہ مجھ جیسا نہیں ہے، تم جیسا چاہیے بھی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے خولا کہ اگر تم اس کا نام محبت سے لوگے وہ بچ جائے گا؟ مارنے کی دھمکی مجھے مت دو، اس کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ موت اور زندگی اس کی بنائی گئی ہے۔ چلو آج فیصلہ کرتے ہیں، آج اس کہانی کا اختتام کرتے ہیں، سلطان ملکہ محافظ کی کہانی کا۔ میں اس کہانی کا آخری باب لکھنے جا رہا ہوں، تم انتظار کرو۔ کعب کو کچھ جاؤ خولا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تم سامنے رہو گی تو تمہیں دیکھتا رہوں گا، بہتر ہے خود ہی مڑ جاؤ۔ گویا وہ جائے اور انتظار کرے کہ وہ کیا اختتام کرنے جا رہا تھا۔ خولا بلال کے دل کو کسی انہونی کا احساس ہوا، وہ رکی اور رک کر بدر کو دیکھتی رہی، اس کی سرمئی آنکھیں آج کچھ اور کہتی تھیں۔ سیاہ نظروں نے سرمئی نظروں کو کئی لمحے دیکھا، پھر خولا پلٹی۔ بدر کا دل چاہا اس کا سرخ دوپٹہ تھام کر اسے روک لے، کسی نے اسے الہام سے نوازا تھا کہ وہ بینائی کھونے جیسا منظر تھا، اس کا سرخ دوپٹہ ہوا کی دوش پر لہرایا، بدر عبداللہ کا دل اسے دوپٹے میں کہیں الجھ گیا۔ خولا، اس نے بے ساختہ پکارا، وہ اس کی پشت پر رک گئی۔ میں بہت برا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں کہ ہوں، لیکن تمہاری محبت میرے اندر خالص تھی۔ وہ پلٹا اور اس کی پشت کو دیکھا۔ خولا نہیں پلٹی، اسے پتھر نہیں بننا تھا، اس نے قدم آگے بڑھا دیے، حاشر کے ساتھ کھڑا، شیر دل اسے خود کو چھڑاتا خولا کی طرف آیا۔ بدر اسے دیکھتا رہا، وہ شیر دل کے ساتھ چلتی مڑی، اس کا دل رکا، آنکھیں کرب سے بند کیں۔ یہ ہم جو تجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایسی تو چلی جائے گی بینائی ہماری۔ سر، اسے چونک کر آنکھیں کھولیں، حاشر سامنے کھڑا تھا۔ کعب وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، وہ خولا میڈم کے گھر پہنچنے سے پہلے وہاں سے نکل چکا ہوگا۔ بدر نے گہری سانس لیتے سر جھٹکا۔ وہ وہیں آئے گا جہاں میں نے اسے بلایا ہے۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب پیچھے سے آواز آئی، ایک سوال پوچھوں سر؟ بدر رکا، پلٹ کر سوالیہ نظروں سے حاشر کو دیکھا۔ آپ ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی آواز میں کچھ دکھ تھا۔ ایسا کیسا؟ جیسے اب ہیں، آپ ایسے تو نہیں تھے۔ کیسا تھا؟ مغرور تھے، خاک ہوا۔ فاتح تھے، مفتوح ہوا۔ حاکم تھے، محکوم ہوا۔ سلطان تھے، غلام ہوا۔ ایک عورت کے لیے سر؟ وہ عورت بدر عبداللہ کا عشق ہے۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتے گاڑی کی طرف بڑھا، نظر اس راستے پر گئی جہاں سے خولا گئی تھی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ شیر دل کے سوالوں سے بچتے وہ اس کے ساتھ گھر واپس آئی تو چچی باہر ٹاہلی کے درخت تلے ہی بیٹھی تھی۔ دیر کیوں لگا دی؟ وہ اماں راستے میں دیر ہو گئی تھی، خیریت تھی؟ اس نے شیر دل کو گھورا تو وہ چپ کر گیا۔ کعب آیا تھا؟ چلا گیا یا یہیں ہے؟ اس نے کمرے میں جھانکا کہ شاید وہاں ہو۔ چلا گیا، کچھ پریشان اور گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ خولا نے رخ موڑ کر چچی کو دیکھا، کچھ کٹکا سا ہوا۔ پریشان کیوں؟ معلوم نہیں، تمہارا پوچھ رہا تھا کہ کب گئی ہو۔ میں نے بتایا کہ کافی وقت ہو گیا، پھر واپس جانے لگا تو بتایا کہ شیر دل تمہارے ساتھ اور مہاجرین کی طرف گئے ہو تم لوگ۔ وہ چچی کو دیکھتی رہی، چند لمحے صرف خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اس نے چادر دوبارہ اوڑھی، تیزی سے قدم اٹھاتے باہر کی طرف بڑھی۔ چچی پیچھے سے بلا رہی تھی، لیکن اسے اس وقت صرف ایک آواز سنائی دے رہی تھی، آج اس کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں، سلطان ملکہ محافظ۔ میں اس کہانی کا آخری باب لکھنے جا رہا ہوں، تم انتظار کرو۔ وہ اس کے راستے میں کیوں آیا تھا؟ بلا وجہ کیوں اسے روکا تھا؟ کیا اس لیے تاکہ وہ کعب سے نہ مل سکے؟ وہ کس اختتام کی بات کر رہا تھا؟ بدر عبداللہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے، کانپتے جسم سے بمشکل گھر پہنچی، دروازہ کھولا تھا، صفیہ باہر بیٹھی تھی۔ خولا تیزی سے ان تک گئی۔ کعب کہاں ہے خالہ؟ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا، پھر پریشانی سے کھڑی ہوئیں۔ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، تمہارا پوچھا پھر چلا گیا۔ وہ اسی تیزی سے کمرے تک گئی، ارادہ تھا کہ موبائل اٹھا کر کعب کو کال کرے، لیکن اندر داخل ہوتے نظر کعب کے موبائل پر گئی۔ اس نے جھپٹ کر کعب کا موبائل اٹھایا، وہ موبائل یہیں بھول گیا تھا۔ وہ اپنا موبائل ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا، وہ نہیں بھول سکتا تھا، کبھی نہیں۔ تم دونوں کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ میرا دل بند ہو رہا ہے خولا، صفیہ پریشانی سے اندر داخل ہوتے پوچھ رہی تھی۔ خولا نے کانپتے ہاتھوں سے کعب کے موبائل کا لاک کھولنا چاہا۔ اس کا نام لکھا پاسورڈ غلط تھا، اس کا دل ڈرنے لگا، پھر اپنا نام لکھا، پاسورڈ اب بھی غلط تھا۔ وہ چند لمحے رکی رہی، پھر کانپتے ہاتھوں سے رجب کا نام لکھا، موبائل کا لاک کھل گیا۔ کعب نے اپنے دوست کے نام پر اپنے موبائل کا پاسورڈ رکھا ہوا تھا۔ خولا کے گلے میں آنسو اٹکے، اس کا واٹس ایپ کھولتے سب سے پہلے میسج حریرہ کا نظر آیا، میں بھائی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اس نے سرسری سی نظر میسج کے وقت پر ڈالی، پھر بنا توجہ دیے کال لاک کھولا۔ دماغ میں کچھ اٹکا، وہیں کئی نمبرز تھے، کئی کسی حسیب نظیر کا، حریرہ کا، لیکن خولا کی نظر اس نمبر پر رک گئی جس سے اسے کال آئی تھی۔ اسے یہ نمبر یاد تھا، وہ اس نمبر کو پہچانتی تھی، وہ بدر کا نمبر تھا۔
وہ بے دم سی ہو کر بیڈ پر بیٹھی، چہرہ زرد ہوا۔ کعب بدر سے ملنے گیا تھا۔ بدر اس کے راستے میں جان بوجھ کر آیا تھا، وہ کعب کو مارنا چاہتا تھا۔ اس کے جسم سے جان نکلنے لگی۔ اور میں آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، کیونکہ کل ہوگی انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو ابھی کہانی کو تھوڑا سسپینس پر روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔